لائف چینجنگ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بزنس آئیڈیا بھی گاؤں کے لیے ہے اور چھوٹے قصبوں کے لیے ہے، اور یہ ہے قسطوں پر سامان دینا۔ قسطوں پر جو ہے نا آج کل ہر چیز، یہ گاڑیوں سے لے کر جو ہے نا وہ موبائلز تک سب چیزیں قسطوں پر مل جاتی ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں اس میں جو میدان میں ہیں، جیسے افضل الیکٹرانکس ہے، میاں گروپ آف چکوال ہے، اور ملک کارپوریشن وغیرہ ایسی ہیں۔ وہ بڑے گروپس ہیں، لیکن آپ چھوٹے پیمانے پر شروع کر سکتے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے بڑے گروپ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو پرسنل آپ کا بزنس ہے، چھوٹا بزنس ہے، تو آپ اس کو آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ گاؤں کو ایک یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں لوگ جو ہے نا وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ ان کو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، اور 90% سے زیادہ لوگوں کے اپنے مکان ہوتے ہیں، بلکہ 95% سے زیادہ میں کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے گاؤں کا ایکسپیرینس ہے کہ وہاں میرے خیال میں 100% لوگوں کے اپنے مکان ہیں جو رہ رہے ہیں وہاں پر۔ 50-60 ہزار کی آبادی ہے، اور اس میں سب لوگوں کے اپنے مکان ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ پھر دوسرا، آپ کو جابس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جاب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ 2 بندوں کی گارنٹی لینی ہوتی ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں 50 to 100% آپ کے جو ہے نا اس کی بچت ہے اس پر، اور ایک دفعہ آپ کو پہلے 3-4 مہینے آپ کو لگیں گے اس کو سیٹ کرنے میں۔ جب ایک دفعہ آپ کی جو ہے نا انکم آنی شروع ہو جائے گی، اس میں آپ نے ایک پرسنٹیج بنائی ہوئی ہوگی کہ اگر آپ 10,000 آپ کی ریکوری ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میرے جو ہے نا وہ 6,000 کا جو میرا مال کا ہے پیسے، وہ اپنے سائڈ پر کر دینے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کا پروفٹ ہے۔ اب اس کو آپ اگر اس پروفٹ کو آپ ری انویسٹ کرتے ہیں، 2,000 اور ری انویسٹ کر دیتے ہیں، تو 2,000 آپ بچاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی روزانہ کی بنیاد پر، اور پھر جو ہے نا وہ منتھلی جو بھی انکم آتی ہے، آپ کو مختلف ڈیٹس پر چونکہ آپ نے چیزیں دینی ہوتی ہے، تو مختلف ڈیٹس پر آپ کو جو ہے اس کے پیسے ملیں گے، اور ایک آپ کی ایک ریگولر انکم جو ہے نا یہ ملے گی آپ کو۔ تو اس میں گاؤں میں جو ہے زیادہ لوگوں کو موبائلز، سلائی مشینیں، پنکھے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، کپڑے دھونے والی مشین، فریج، یہ لوگ جو ہے نا زیادہ لیتے ہیں، اور فریج بہت بڑے نہیں، درمیانے۔ اور پھر اس کے بعد آپ شادی کا جو سامان ہوتا ہے، جیسے فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں قسطوں پر۔ تو یہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ جو ہے نا وہ، اگر آپ اس کو 4-5 لاکھ روپے سے شروع کریں تو وہ بہت اچھا کاروبار ہوگا گاؤں کے لیے، اور 4-5 لاکھ روپے شروع کرنے سے آپ کو کچھ عرصے بعد 1 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کو جو منتھلی کی انکم آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف اس کو یہ ہے کہ آپ نے اس کی ایک مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے، پھر آپ کے پاس ورائٹی ہونی چاہیے، پھر لوگ جو ہے نا جو استری تک جو ہے نا لوگ قسطوں پر لیتے ہیں، تو آپ نے وہ ساری چیزیں جو آپ ایک پہلے سروے کریں، اور لوگوں سے ملیں، اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چیز جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر وہ رکھیں آپ تو وہ لینا چاہیں گے آپ سے۔ لوگ آج کل برتن تک جو ہے نا وہ قسطوں پر بیچتے اور خریدتے ہیں، کپڑا جو ہے نا وہ لوگ قسطوں پر لے سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہر چیز یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی وہ کمیٹی کی طرح ہوتی ہے، کہ آپ ان کو منتھلی اکٹھے پیسے نہیں دینے پڑتے، وہ منتھلی آپ کو پیسے دے دیں گے، ان کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیز جو ہے نا، جیسے اگر موٹر سائیکل ہے، نارمل موٹر سائیکل جو ہے اگر 50,000 روپے کا چائنا کا موٹر سائیکل اگر آ رہا ہے، 40 سے 50 ہزار روپے کا آ رہا ہے، تو وہی موٹر سائیکل آپ نے 70,000 روپے کا ان کو دینا ہے، 70,000 کا اس کی جو ہے نا وہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اگر آپ CD70 جو ہے نا وہ 70,000 کا ہے، آلموسٹ اراؤنڈ 70,000 ہے، تو نیا جو ہونڈا کا ہے، اور وہ 1,05,000 تک میں نے پتہ کیا ہے قسطوں پر جو ہے نا ملتا ہے، اور بہت ہی اگر جو ہے نا آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو 90,000 تک جو ہے نا اس میں 20,000 ایک سال میں اس کا آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، مطلب ہے یہ نہ تو سود میں آتا ہے، کیونکہ اس پر آئے ہوئے ہیں فتویٰ بھی آئے ہوئے ہیں علماء کرام کے، بڑے بڑے علماء کے، کہ یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ اگر آپ نے بتایا کہ یہ میں نے ایک پروفٹ لینا ہے، اگر قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس پر جرمانہ نہیں کرنا، اگر آپ اس کے اوپر مزید پیسے لیں گے تو وہ سود میں آ جائے گا۔ یہ آپ کو میں پہلے جو ہے نا اس کو کنفرم کر دوں۔ لوگوں کو بس یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان کو 10 دن کا مارجن دیں، 10 دن کے اندر اندر ان سے قسط ہے۔ اس کے لیے آپ کو ریکوری آفیسر اچھا چاہیے ہوگا، جو جا کر جو ہے کچھ لوگوں کو تو لوگ خود ہی جمع کرا دیتے ہیں، آپ نے ان کو آپشن دے دینی ہے کہ وہ ایزی پیسے میں یا جیز کیش میں آپ کو پیسے بھیج دیں، یا بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں، یا جو ہے نا آپ خود ان سے لے لیں، یا وہ آفس میں آ کر آپ کے جمع کروا دیں۔
تو کسی ایسی جگہ پر بنائیں جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہو، اور یہ چھوٹے شہروں کے لیے بھی یہی ہے، اور چھوٹے شہروں میں بھی لوگ، اب ہمارا شہر ہے نا اتنا چھوٹا نہیں ہے سرگودا شہر، لیکن یہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ مختلف جو گاؤں ہیں، مختلف ولیجز جو ہیں، مختلف ساتھ علاقے ہیں، ان سے موو ہوئے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی واقفیت نکل ہی آتی ہے آپ کو۔ یہ کام کراچی، لاہور میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، اسلام آباد میں جو فیصل آباد میں کمرشل شہر ہے نا، لیکن جیسے یہ ہمارے شہر ہے نا، یہ سرگودا، خوشاب، چکوال وغیرہ، یہ جو لوگ جہلم، گجرات، یہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، اور بڑا ایزی ہے یہ کاروبار چلانا۔ صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا، ایک تو آپ کی ڈیلنگ، پبلک ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے، دوسرا آپ سامان اچھا کوالٹی کا دیں، غلط سامان جو ہے نا ایسا نہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ سال میں آپ نے قسط لینی ہے اور ایک سال کے اندر ہی وہ چیز خراب ہو جائے، پھر لوگ آپ کو قسطیں کیا دیں گے، وہ آپ آ کر جو ہے نا وہ آپ کے منہ پر مار جائیں گے وہ چیزیں، کہ یہ اپنے پاس ہی رکھیں یہ۔ تو اس لیے آپ ایک کام اگر اچھی چیز لیں، لوگ سونا بھی جو ہے نا وہ قسطوں پر لیتے ہیں، اور گھڑیاں جو ہے وہ قسطوں پر لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز آپ نیم اٹ، اور وہ آپ کو قسطوں پر شروع کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز مل جاتی ہے، اور ان کو کہیں کہ ہاں جی مل جاتی ہے، آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ آپ کو اچھی کمپنیوں کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، جن سے آپ جو ہے پنکھے وغیرہ لیں، یا جن سے جو ہے نا اپنا سلائی مشینیں لیں، یا جن سے آپ نے فرنیچر لینا ہے، تو اس کے ایک ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور لوگ جو اگر آپ کو آرڈر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ شادی کے لیے سامان چاہیے جی، تو یہ ہمیں قسطوں پر چاہیے، آپ ایک اس کے حد رکھ دیں کہ جی ایک سال میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے یہاں پر، یہ میاں والوں نے اور افضل والوں نے، کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ بندہ 3 چیزیں جو وہ لے سکتا ہے۔ اور ایک آپ جہیز پیکج بھی بنا سکتے ہیں کہ جہیز کی یہ سامان جو ہے نا آپ اکٹھا بھی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ ایک حد رکھ دیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ بندہ جو ہے وہ جاب کرتا ہے، اگر وہ یہ افورڈ کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ بندہ چیزیں لے رہا ہے، اور وہ آپ کو شک ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ پیسے دے گا بھی یا چیزیں لے کر بھاگ جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ابھی اخوت والے ہیں نا، کیا قرض دیتے ہیں، وہ مسجد میں قرض دیتے ہیں، تو 99.9% ان کا ریکوری ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے نا وہ چیزیں دیں ان کو، کوئی اچھے جو ہے نا وہ بیان الفی وغیرہ لے کر، اور اچھے ان کے دو گواہ لے کر، تو آپ کو خود لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ اس کے بعد اگر آپ کا کام بڑھ جائے تو آپ کریڈٹ آفیسر رکھ سکتے ہیں، آپ ریکوری آفیسر رکھ سکتے ہیں، یا آپ خود ریکوری کر سکتے ہیں، یا آپ پر جو کاروبار بڑھے گا آپ لوگوں کو نئے امپلائی بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کمیشن پر بھی لوگ رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے پاس کسٹمر لاتے ہیں، اور آپ ان کو اس میں سے بتائیں کہ اگر آپ کو میرے پاس کسٹمر لائیں گے تو میں آپ کو اس میں کمیشن دوں گا۔ تو یہ کام شروع کریں تو اس میں جو ہے نا آپ آرام سے 60-70 ہزار سے پہلے کا 1 لاکھ روپیہ گاؤں میں بیٹھ کر منتھلی بنا سکتے ہیں یہ۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے دن سے نہیں بنے گا، آپ نے 5-6 مہینے کم از کم اس پر کام کرنا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، اور چیزیں اچھی آپ کوالٹی کی دینی ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ چلے گا۔ تو اللہ کا نام لیں، یہ کاروبار شروع کریں، امید ہے انشاءاللہ کاروبار چل پڑے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔